حضرت موسیٰ آئے تو وہی معاملہ ہے کہ ان کے ہاتھوں اور ان کے زمانے میں ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہو سکا 300 برس بعد، اور وہ بھی اتفاقی حادثہ. یہ نہیں کہ حضرت داؤد جو ہے وہ خود کوئی دعوت لے کر اٹھے ہوں، دعوت توبہ اور دعوت تجدید ایمان اور پھر تنظیم کی، کچھ بھی نہیں. جنگ تو ہو رہی تھی طالوت اور جالوت کی. وہ جب جالوت آیا ہے ایسا لباس پہنے ہوئے کہ اس کے اندر کہیں اس کو اوپر وار کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی، تلواریں بیکار، نیزے بیکار، صرف آنکھ کے یہ 2 سراغ تھے. یہ آئے، لباس بھی جسم پر پورا نہیں تھا، گڈریے تھے طاقتور. ان کا گوپیا ہاتھ میں تھا. انہوں نے کہا میں اپنے اس گوپیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں، میں اس غیر مختون کو ختم کر دوں گا. نا مختون سب سے بڑی گالی تھی ان کی زبان میں، جس کی خطرہ ہی نہیں ہوئی. مطلب یہ کہ وہ ان کے نزدیک سب سے بڑی گالی. انہوں نے گوپیے کے اندر پتھر رکھا ہے، پھینکا ہے، اور وہ سوراخ میں سے گزرا ہے، اور جالوت جو ہے وہ نیچے پڑا تھا. اس کا نتیجے میں یہ کہ وہ بہرحال نمایاں ہو گئے. اب طالوت نے بیٹی بھی دے دی، وہ بن گئے، جانشین ہو گئے. اس سے کوئی دعوت کے نتیجے میں تو نہیں دی. صرف ایک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ. وہ تو بہرحال چونکہ ان کی ابھی وہ زندگی کا ایک فیز تھا، ابھی تو انہیں آنا ہے، اصل زندگی پوری ہونی ہے. لیکن یہ کہ انقلاب جو تھا آج تک کی تاریخ میں کسی نبی کے ہاتھوں نہیں آیا سوائے محمد الرسول اللہ. اتنا مشکل کام، جبکہ آپ خاتم النبیین، سید المرسلین، خیر البشر، سید ولد آدم، آپ کا کردار ابو ڈاؤٹ. دشمن ذرا سا بھی انصاف پسند دشمن تو انگلی نہیں رکھ سکتا. آپ نے فرمایا میں پورے 40 سال تمہارے مابین گزار چکا ہوں، میری زندگی تم نے دیکھی ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کیوں نہیں غور کرتے؟ تو اس حوالے سے ایسی شخصیت پھر جنہیں ہر وقت ایک رہنمائی مل رہی ہے. کہیں اجتہادی غلطی ہونے کی صورت پیدا ہو گئی تو فوراً تصحیح ہو گئی. اب یہ چیزیں تو کسی اور کے لیے نہیں آنے والی. ایک بات نوٹ کر لیجیے، ایک چیز آئے گی، ایک چیز نہیں آئے گی. غیبی مدد اب بھی آئے گی، غیبی ہدایت وحی کی شکل میں نہیں آئے گی. یہ ہے وہ اصل شے کہ جو وقتاً فوقتاً آ رہی ہے. قرآن اترا ہی اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ہے. اعتراض کیا گیا پورا قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کذالک نثبت بہ فؤادک. حضور کے دل کو تقویت دینے کے لیے اور لہجہ بہ لہجہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے اور صورتحال پر تبصرہ کرنے کے لیے تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نجم نجم نازل ہوا. اب یہ صورتیں نہیں ہے تو اب دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے، میں کبھی نہ مان سکتا کہ یہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے ختم نبوت کے بعد. کوئی عقلی دلیل نہیں. عدیم النظیر، امتناع نظیر کے مسئلے کو یہاں میں صحیح مانتا ہوں. جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خود اللہ بھی دوسرا محمد پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امتناع نظیر، آپ کی نظیر ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن. ناممکن اللہ کے لیے بھی ہے. یعنی اللہ بھی اپنی خلاقی کا جتنا بھی اس کے اندر جو صلاحیت تھی وہ بتمام و کمال محمد کو پیدا کر کے احساس کر چکا ہے، یا بہرحال اس سے آگے کی صلاحیت اس میں نہیں. یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے ہمارے یہاں، لیکن بڑی زبردست اس کے اوپر جو ہے وہ بحثیں ہوئی ہیں، مناظرے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ امتناع نظیر اس اعتبار سے تو میں بھی مانتا کہ ایسا انقلاب دوبارہ نہیں آ سکتا. اگر قرآن کا اقتضاء نص نہ ہوتا، جو میں بیان کرتا رہا ہوں، نص تو نہیں، اقتضاء نص ہے. اور وہ کیا ہے کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے اور حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. ان دونوں کو جمع کیجئے تو پورے عالم انسانی پر غلبہ دین کا ہونا لازم ہے. اور صریح جو حضور کی پیشن گوئیاں ہم بہت بیان کر چکے ہیں. حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث، حضرت ثوبان کی روایت، حضرت مقداد ابن اسود کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اب میں یہاں پر ان کا دوبارہ بیان کر کے تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، وقت صرف نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ کہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کبھی نہ مانتا کہ ہو سکتا ہے اگر یہ چیزیں میرے سامنے نہ ہوتی. لیکن تیسرا نتیجہ جو میں نکالتا ہوں وہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ صرف یہ فرق رہے گا، جو کام حضور نے 20 برس میں کر دیا وہ اگر اب امتی 5 نسلوں میں بھی کر دیں، 100 برس میں کر دیں، تب بھی گھاٹے کا سودا نہیں. اسی لیے میں نے بارہا وہ آیت پڑھی ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، آج بھی پڑھی ہے.
میں ان آیات کے بارے میں ذرا بعد میں عرض کروں گا، میرا ایک خاص خیال ہے اور وہ میں آج شروع میں بیان نہیں کیا ہے، حالانکہ میری عام جو ہوتی ہے عادت میں آیات کو پہلے دیا کرتا ہوں، لیکن پوری گفتگو کر کے میں پھر اپنا وہ خیال ظاہر کروں گا۔ بہرحال یہ درجہ بدرجہ ہونا، یہ میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی اور حال مستقبل، اس کے اہم چیپٹرز ہیں کہ اقامت دین کی یہ جدوجہد تدریجاً ہوگی، اور تدریجاً ہوگی تو اس کے کچھ لوازم ہیں۔ جب قدم بقدم بڑھے گی تو پہلے قدم کے مقابلے میں تو دوسرا قدم ترقی ہے، لیکن جہاں جانا ہے وہ تو ابھی 10 سیڑھیاں اور ہیں، تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرے قدم پر پہنچ گئے تو پہلے 2 قدم کے مقابلے میں، پہلی 2 سیڑھیوں کے مقابلے میں تو ارتقا ہو گیا، ابھی تو 7 اور بقایا نظر آ رہی ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے بہت امکان رہے گا بددلی کا، ہمت ہار دینے کا، اور اس کی وجہ سے رجعت قہقری، لوگ چھوڑ کر بیٹھ جائیں، بددل ہو جائیں، کم ہمتی کریں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تحریکوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ سارا کام جو ہے وہ دور کر، لیکن اگر پہلے سے سمجھ لیں کہ یہ تو ہوگا درجہ بدرجہ، ہم نے اگر ایک سیڑھی بھی اوپر چڑھا دیا پروسیس کو تو بڑی کامیابی ہے۔ یہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن میری یہ کتاب جو ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، یہ نوٹ کر لیجئے کہ آنے والی جو ہماری تربیت گاہ ہے اپریل میں ملتزم رفقا کی، اس سے پہلے تمام ملتزم رفقا پر لازم قرار دیا جائے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کر کے تیار ہو کر آئیں۔ شاید پہلے دن میں اس کا امتحان لوں گا، لیکن پھر میں خود بھی اس پر ڈسکس کروں گا، مزید بھی اس پر کچھ سوالات کو جواب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا ممکن ہے کہ میں اس کا پورا مطالعہ کرا دوں۔ اب آئیے تیسری بات جو میں نے حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے اور قرآن کے اقتضاء نص سے کہ لازماً ہوگا۔ نمبر 2، میں ذاتی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہوگا یہیں سے، پاکستان اور افغانستان سے۔ اس کے لیے بھی 3 حدیثیں ہم نے، وہی جو ہمارا ہے نوید خلافت، اس میں 3 حدیثیں وہ بھی دے دی کہ یہی خطہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، اور اب تاریخ نے وہاں پہنچا دیا ہے کہ عالم عرب تو جا چکا، اب تو اگر ہے آخری چٹان تو یہی خطہ ہے، تو یہیں سے ہوگا۔ اس میں آپ کو یاد ہے کہ الف ثانی میں 400 برس کی جو تجدیدی مساعی ہے اس کا تجزیہ کرتا ہوں کہ ہمارا دینی اور فکری اور روحانی جو سینٹر آف گریوٹی ہے امت کا، وہ شفٹ ہو گیا ہے۔ 1000 برس تک وہ عالم عرب میں تھا، اور 11ویں صدی سے وہ شفٹ ہو کر وہ سلم خانہ ہند میں آ گیا ہے۔ اٹس اے شفٹ آف دی سینٹر آف گریوٹی، روحانی، فکری۔ اس میں سے مجددین امت 3 صدی کے، ان کا تو میں تذکرہ بہت کھل کر دیتا ہوں، اگرچہ ان میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ مجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ میں نے اپنی کتاب میں تو کیا ہوا ہے، دعوت رجوع القرآن میں، لیکن یہ ہے کہ 11ویں 12ویں کی طرف جب تقسیم کرتے ہیں تو وہ بنتے ہیں شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ ان کے بین کی ایک شخصیت ہے۔ پھر یہ کہ 14ویں صدی کے اعظم رجال، ان کے اندر کون کون کتنے اونچے لوگ پیدا ہوئے ہیں، میرا دعویٰ ہے اب بھی ہے کہ ان کے لیول کا، ان کی سطح کا کوئی شخص پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں۔ لہذا پورے عالم اسلام میں فکری خلا ہے شدید، جذبات ہیں، فکر کا خلا ہے۔ بہرحال اس کے بعد تحریک خلافت ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی آپ کو اب اثبر ہونی چاہیے کہ خلافت ختم ہوئی تو احتجاجی تحریک سے یہاں چلی، اور کس شد و مت سے چلی، میں وقت زیادہ نہیں لے سکتا، اس پر گفتگو ہو چکی ہیں، حوالے دے رہا ہوں۔ پھر آزادی کی تحریکیں چلی تو پورے عالم اسلام میں چلی، کہیں مذہب کو انووک نہیں کیا گیا سوائے پاکستان کی تحریک کے۔ پھر قائم ہو جانا پاکستان کا ایک معجزہ ہے، کسی حساب کتاب میں آتا نہیں، اور وہ لیبر گورنمنٹ کے وقت۔ پھر قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، تکبیر رب، 10 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی اللہ کی الوہیت اور اللہ کی حاکمیت کا اقرار کر رہی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ پھر تمام مذاہب اور جو ہمارے فرقے ہیں ان کے 33 یا 32 علماء نے 22 اصول متفق علیہ دے دیے، دستور سازی کی۔ سن 56 کے دستور میں کچھ نہ کچھ آگے بھی قدم اٹھا، اسلام آیا، تدریجاً ہی بات چل رہی تھی نا، آگے بڑھی بات۔ یہ سارے شواہد ہیں جس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں
ایک قدم جو ہے، یہ سارے شواہد ہیں اس بات کے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے، مشیت ایزدی ہے، لیکن کب ہوگا یا کیسے ہوگا یہ علیحدہ بات ہے۔ اس میں چند افراد کا ذکر اور بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ میں شورا میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں پہلے، تاکہ وہاں سے ہمارا اتفاق رائے پیدا ہو جائے، تو پھر یہ کہ ہمیں اس کو اپنی تقریر میں بڑھاؤ۔ اب آئیے اگلی بات، مشکل کا اصل پہلو کیا ہے؟ یہ کام بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اب ذرا تجزیہ کیجئے کہ اصل اشکال ہے کہ کیوں مشکل ہے۔ اس لیے کہ ایک بات میں جانتا ہوں اور سب جانتے ہیں، سامنے کی بات ہے، جذبے کی کمی اس امت کے اندر کبھی بھی نہیں رہی۔ مر جانے کے لیے لوگ تیار نکل جاتے، ذرا سی کوئی جرأت مند شخص ہو، آگے آئے، نعرہ لگائے، انہیں محسوس ہو کہ یہ مخلص ہیں اور دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، لوگ آ جائیں گے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، آنے والے بھی وہ ہوں گے جو گامے باجے ہوں گے، دین سے ان کا کوئی تعلق عمل ہی نہیں ہوگا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہ چاہے مسجد شہید گنج ہو، اور چاہے وہ مسجد کانپور ہو، اور چاہے وہ مسجد یکشب ہو، مسلمانوں نے جانے دینے کی تو مثالیں قائم کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود اپنے کردار میں کوئی تبدیلی کرنا، اپنے طرز عمل میں، اپنے معاملات میں کوئی انقلاب لانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کیوں مشکل ہے؟ اب اس کا تجزیہ کیجیے۔ پہلی بات ہے، تصور دین اور تصور فرائض دینی میں 1200 برس کے دوران تدریجاً جو انحطاط پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اسلام دین نہیں رہا، مذہب بن گیا۔ اس کی محدودیت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کو معلوم ہے، شراب کی حرمت، سور کی حرمت سب کو معلوم ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد کس بلا کا نام ہے؟ یہ تو بڑا پڑھانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ تو اور اگلا مرحلہ ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ اس کو ایجوکیٹ کرنا، اس کو بتانا، اس کو سمجھانا۔ اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اب تک کی ہماری مساعی، میرے 30 برس اس کام میں کھپ چکے ہیں۔ منتخب نصاب جس نے بھی کبھی پڑھا ہے، اس کے دیباچے میں جب یہ چھپا ہے، میں نے لکھا ہے کہ اس نصاب کا تھیم کیا ہے۔ قرآن مجید سے اگر آپ نے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے لیا ہے، تو آخر کوئی بنیاد تو ہے نا۔ On what basis you have selected? It's a natural question۔ مثلا اگر میں چلتا عقیدہ اور عبادات، اگر اس پر چلتا تو سب سے پہلے سورۃ الاخلاص آنی چاہیے تھی۔ جو سورہ بدر ہے ہمارے ہاں، اس کی جگہ سورہ اخلاص ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آیت البر ہے، اس کی بجائے آیت الکرسی ہونی چاہیے۔ تہائی قرآن کے برابر تو سورہ اخلاص ہے، اور آیت الکرسی جو ہے پورے قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے۔ یہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں۔ ہمارا انتخاب تو وہ نہیں ہے، سورۃ العصر ہے، پھر آیت البر ہے۔ وہ جو اصل اس کا سبب کیا تھا کہ یہ تصور دین واضح ہو اور تصور فرائض دینی واضح ہو۔ اس کے اوپر کتنی محنت میں نے کی ہے، کتنی ہمارے اور مقررین نے کی ہے۔ پیرٹ لائک میں نے اس کو رٹا ہے اور سنایا ہے، اور میں یہ کہ اس کو فخر کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایک بڑے صحافی نے یہاں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال ہیں، اور مجھے قطعاً اس پر ملال نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ تو میرے لیے ٹیسٹیمونیل ہے، قرآن کا قوال ہو جاؤ تو اور کیا چاہیے مجھے۔ میں تو چاہتا ہوں محفل سماع جو ہے، جو میں بیان کرتا رہا ہوں کہ محفل سماع ہونی یہ چاہیے، قوال مجھے بنا دیجیے قرآن کا قوال، تو یہ میرے لیے کریڈٹ ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس منتخب نصاب اور ان دو ایشوز کو ہیمر کرنے میں تو میرا حال وہ ہو چکا جو پنجابی کا وہ محاورہ کہہ لے کیا ہے کہ رانجھا رانجھا کر دی نے آپ پہ رانجھا ہوئی۔ وہ جو مسئلہ ہے، میں نے جس طرح اس کو دہرایا ہے اور جس طرح بیان کیا ہے، 2.5 گھنٹے کے اسباق بھی ہیں، آدھ گھنٹے کا سبق بھی ہے، مطول بھی ہے، مفصل بھی ہے، پورے کو 7 دن کے اندر بھی کور کیا ہے، 10 دن میں بھی کور کیا ہے، 40 دن میں بھی کیا تھا۔ یہاں پہ مسجد شہداء میں ایوننگ سیشنز کے اندر 40 دن میں کیا تھا، کبھی تربیت گاہ میں 20 دن میں کیا ہے، کبھی پنڈی میں کیا ہے، کبھی کوئٹے میں کیا ہے، یہ جو کچھ کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج تک خود ہمارے رفقا کا حال کیا ہے؟ یہاں بھی وہ پنجابی کی جو ہے نا
ہیر پھیر کھوتی بورڈ ہیٹ، تصور وہی ہے، فریضہ اقامت دین کی فرض ہونے کا تصور نہیں۔ فرض نماز ہے، روزہ ہے، اور نماز کی سنتیں بھی فرض ہیں۔ اس قدر پرورٹڈ کانسیپٹ ہے دین کا کہ جو پھیل چکا ہے۔ اقامت دین کی جدت فرض ہے ہی نہیں، نماز کی نفلیں بھی فرض ہیں۔ تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل پر اتنا عمدہ پوری بات، لیکن اب بھی وہی ہے، جب آپ کے پیمانے ہوں گے کہ کسی شخص کی دینداری کے، خود آپ اگر اس کا ججمنٹ قائم کریں گے تو دیکھیں گے نوافل کا کتنا اہتمام ہے، حالانکہ یہ دور نوافل کا نہیں ہے، یہ دور فرض اقامت دین کی فرضیت کے ساتھ اگر ہو سکتا ہے، اس کے سارے تقاضوں کو پورا کر کے، تب تو کیجئے جتنا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ سارا تصور کرنے کے باوجود ہمارا حال کیا ہے؟ چار چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں آپ آج بھی اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے۔ اقامت دین کی جد و جہد بالکل اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اس کے لیے التزام جماعت اسی طرح فرض ہے بالکل جس طریقے سے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، یہ شرط ہے، وضو مطلوب نہیں ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، جماعت مطلوب نہیں ہے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے مطلوب ہے۔ نمبر 3، یہ دو چیزیں جو ہے، یہ تو میں پھر بعد میں بتاؤں گا، یہ مجھے ملی ہیں وراثتاً، یہ مولانا مودودی کے فکر سے میرے پاس آئی ہیں، چاہے اس کے لیے جذباتی فضا جو بھی تھی وہ علامہ اقبال کی شاعری نے، کچھ اور چیزوں نے پیدا کی تھی، حفیظ جالندری کی شاعری کا بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن ایک معین فکر کی حیثیت سے یہ مولانا مودودی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہے بات، 19 برس کی عمر میں، اور میں آج تک اس کی حقانیت کا پوری طریقے سے، بلکہ میں نے اس کے جو دلائل دیے ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے واضح دلائل خود مولانا مودودی نہیں دے پائے گا، لیکن فکر صحیح وہیں سے لیا تھا، باقی ان میں رنگ بھر دیا جائے وہ بات دوسری۔ اقامت دین فرض کی جد و جہد فرض نمبر 1، بالکل جیسے نماز۔ اب یہ آپ بھی خود اپنا جائزہ لے لیجئے تو بہت سے لوگ آپ بھی اپنے اندر بھی ایسے ہوں گے جو نماز کے ساتھ اس کو کبھی بھی اٹیچ نہیں کر سکے، اکویٹ نہیں کر سکے، اور اس کے لیے التزام جماعت ایسے لازم یا شرط جیسے کہ جماعت، جیسے کہ وضو ہے نماز کے لیے۔ سوچ لیجیے، جائزہ لے لیجیے۔ تیسری بات وہ ہے کہ جس کا میں نے اضافہ کیا ہے، جماعت کے لیے میں نے یہ اقرار کیا کہ جتنے بھی طریقے دنیا میں آج کل جماعت سازی کے نئے ہیں سب مباح ہیں، کبھی میں نے حرام نہیں کہا الحمدللہ، لیکن واحد منصوص مسنون معصور اور ہماری پوری تاریخ کے اندر جو ملتا ہے 1300 برس کم سے کم، وہ بیعت کا سلسلہ، ہم نے وہ اختیار کیا، لیکن دوسرے طریقوں کو بھی ہمیں حرام نہیں کہتا۔ اور میں نے جب تنظیم اسلامی کا قیام سن 67 میں ہوا ہے تو مولانا اصلاحی صاحب کی گویا کہ اس وقت قیادت تھی اور وہ جمہوری ذہن کے آدمی تھے، تو میں تیار تھا ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، شریک تھا۔ بعد میں جب تنظیم کا دوبارہ احیاء ہوا ہے 1975 میں، تب بھی میں نے 3 سال کے لیے اپنی حیثیت کنوینر کی رکھی تھی اور ایک نظام العمل بنایا تھا عبوری دور کا، میں اس کے لیے تیار تھا کہ اگر یہ حضرات آ جائیں تو ظاہر بات ہے انہی کی رائے چلے گی، کوئی اگر جمہوری نظام بھی بنانا چاہے تو حرام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی وجہ سے یہ جو پہلی 2 چیزیں جو فرض کے عین کے درجے میں ان کو چھوڑ دوں۔ اور چوتھی چیز جو میں نے یا ہم نے بہت طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج سب آپ حضرات جائزہ لے لیجئے، اس تصور کے تحت جو شخص جماعت میں شامل ہوتا ہے کہ یہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت قائم ہوئی ہے اور میں اس کے لیے سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر شامل ہو رہا ہوں، اس کے طریقہ کار کے بارے میں بھی، اس کے قائد جو بھی ہیں اس کی شخصیت کے بارے میں بھی، اس کی اس تحریک سے علیحدگی صرف 4 صورتوں میں جائز ہے، باقی جائز نہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فکر میں اختلاف ہو جائے، اور یہ 2 طرفہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی محسوس کیے میں جس فکر کو صحیح سمجھ کر آیا تھا اب تو معلوم ہوا کہ فکر بدل گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اس وقت ذہن جو ہے پختہ نہیں تھا، میں نے اس فکر کو قبول کر لیا تھا، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ فکر صحیح نہیں ہے۔ دونوں امکانات ہیں، کہ بنیادی فکر میں تبدیلی ہو جائے تو جائز ہے علیحدہ ہو جائے، جو قائد ہے اس کی شخصیت پر اعتماد نہ رہے،
بالکل جائز ہے، چاہے ان کا سوء ظن ہو، مغالطہ ہو، کچھ ہو، لیکن اگر وہ نیک نیتی سے سمجھ رہے ہیں کہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے تو ان کا علیحدہ ہونا جائز ہے۔ نمبر 3، طریقہ کار کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ گئی ہو کہ جو وہ سمجھتا ہو کہ اس پوری تحریک کے مزاج کو بدل کر، خراب کر کے، ساری ایکسرسائز کو فیوٹیلیٹی بنا لے گی، اور اپنے اختلاف کے باوجود وہ یہ دیکھے کہ تحریک اپنا رخ بدلنے کو تیار نہیں۔ لیکن ان تینوں صورتوں میں اس شخص پر لازم ہے اپنا اختلاف واضح کرے، تعین کے ساتھ بتائے میں کس وجہ سے جا رہا ہوں، اور یہ کہ اتمام حجت کر کے جائے۔ اگر امیر پر اعتماد نہیں ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتا کر جائے، دھوکے باز آدمی ہے، کیوں پیچھے لگے ہوئے ہو، تم نے اپنی زندگیاں خراب کی ہوئی، تو آدمی ٹھیک نہیں، اس کا کام ہے، فرض ہے، وہ باہر نکل کے بھی کرے، اندر بھی کرے، اپنے ساتھیوں کو بتا کر جائے۔ طریقہ کار کی غلطی ہے، بتا کے جائے۔ یہی میں آج بھی صبح بتا رہا تھا، ماچھی گوٹ کا تصور کیجئے کہ مولانا مودودی نے اپنی پالیسی پر 7 گھنٹے تقریر کی، 7 hours۔ اس کے بعد جب اختلافی تقریروں کا موقع آیا تو ٹائم تو ہے ہی نہیں۔ میں نے پوچھا اس وقت کے چودھری غلام محمد صاحب جو اس وقت قائم مقام امیر تھے کہ صاحب آپ کتنا وقت مجھے دے سکیں گے، میں اس کے مطابق تیار کروں، آپ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں تو آدھا گھنٹے کی تقریر۔ نہیں جی، اتنی نوٹس آئے ہوئے، اتنا وقت ہے، 5 منٹ بمشکل ملیں گے۔ جب میرا وقت آیا میں کھڑا ہو گیا کہ صاحب مجھے 5 منٹ میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا، مجھے تو چونکہ پہلے بتایا بھی نہیں گیا تو میں اس وقت کے حساب سے تو تقریر تیار ہی نہیں کر سکا۔ میرا تو یہ بیان ہے، میں یہ پڑھ کے سناؤں گا، 250 صفحے کا بیان ہے۔ اب ہنگامہ ہو گیا پورے اس سیشن کے اندر، کہاں سے وقت آ گیا۔ ایک سامنے کھڑے ہو کر چند ذیل جملے پڑھے تھے، ہمارے پاس یہ بکواس سننے کا وقت نہیں۔ اور یہ پروفیسر صاحب تھے جو بہت بڑے جمہوری حقوق کے جو اس وقت علمبردار ہیں، پروفیسر غفور احمد صاحب، ہمارے پاس اس بکواس کو سننے کا وقت نہیں۔ لیکن یہ کہ کھڑے ہوئے ہمارے مرحوم اب ہو گئے بیچارے راؤ خورشید علی خان، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار اپوزیشن کا لیڈر ہے، لہذا جتنا وقت ملا ہے مولانا مودودی کو اتنا ہی وقت انہیں دینا ہوگا۔ تو ہر طرح کی بات ہو رہی تھی۔ مولانا مودودی کھڑے ہو گئے، کہاں ممکن ہے، پورا بیان لہرایا، اتنی بڑی کتاب یہاں پر کیسے ممکن ہے بیان کیا جائے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اجمل خان لغاری کھڑے ہو گئے، اگر صرف اس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار جیسے کارکن تحریکوں کو روز روز نہیں ملا کرتے، اگر ان کی وجہ سے پورا 1 دن ایکسٹینڈ ہوتا اجتماع تو سارا خرچہ میں دوں گا۔ لیکن جب باری باری میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جناب مجھے ایک بات کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اگر اپنا اختلاف بتائے بغیر جماعت سے علیحدہ ہو جاؤں تو پھر مجھ سے یہ نہ کہیے گا کہ اندر تم نے یہ بات کیوں نہیں کی۔ مجھے کوئی شوق تقریر کا نہیں ہے، نہ میں تقریر کر سکتا ہوں۔ 24 برس کی عمر تھی اور مقابلہ تھا مولانا مودودی سے، 25 برس کا بھی میں پورا نہیں تھا۔ کہا مولانا مودودی 3.5 گھنٹے دینے پڑے ہیں مولانا مودودی کی مخالفت کے باوجود۔ یہ دوسری بات ہے کہ فقرے چست کیے جاتے رہے اور وہ یہ ہوتا رہا اور وہ ہوتا رہا، وہ سارا کچھ تھی، ہوٹنگ ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے مصباح الاسلام فاروقی صاحب، اللہ انہیں معاف فرمائے، انہوں نے کہا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، گرمانی کے ایجنٹ بھی آ گئے۔ میرے بہنوئی جو ہیں اللہ بخش سیال صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہ ڈانٹ پلائی ہے، وہ تو مجھے جانتے تھے کہ میں کیا ہوں۔ میں نے کبھی گرمانی سے ملاقات تک نہیں کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شاید گرمانی کا ایجنٹ ہوں جماعت اسلامی۔ بہرحال جو کچھ ہو رہا تھا وہ میں سن رہا تھا، میں اپنا کام کر رہا تھا۔ 3.5 گھنٹے میں نے لیے۔ تو میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ان واقعات کو بیان کرنے سے، فرض ہے یہ آپ تحریک میں شامل ہوئے، بتا کر جائیے کیا اختلاف ہے، یہ رفقا کا حق ہے آپ پر۔ میں کہتا ہوں مولانا اصلاحی صاحب کے گریبان پکڑیں گے ارکان جماعت، اور ان سب کا پکڑیں گے کہ بتا کے کیوں نہیں نکلے تم ہمیں۔ کتنے ہی لوگ تھے جو مولانا اصلاحی کی دعوت پر جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس سے اعتماد قائم ہوا مولانا مودودی کا، ان کا حق تھا۔ چوتھا سبب ایک اور ہو سکتا ہے جائز، اور وہ یہ ہے کہ اسی کام کے لیے کوئی بہتر جماعت نظر آ جائے۔ تو جماعت مقصود نہیں، یہ کام تو مقصود ہے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے بہتر قائد کے ساتھ یا بہتر طریقہ کار کے ساتھ، بہرحال اس کو بھی بتا کے جانا چاہیے۔ وہ جو حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یؤمن حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اگر اپنے لیے مجھے کوئی بہتر چیز مل گئی ہے تو میں اپنے بھائی کو بھی بتاؤں کہ یہ بہتر شے ہے، تم بھی اس کو اختیار کرو۔ تو یہ ہے وہ 4 چیزیں کہ جو ہم نے بیان کرنے کی اپنی امکانی حد تک کوشش کی۔
ہم نے بیعت کی بنیاد پر جماعت بنائی، اس کا ایک فائدہ جو ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، ایک فائدہ میں اس وقت بیان کر دیتا ہوں۔ بیعت کی وجہ سے ایک تو منفی پہلو ہے کہ ہماری رفتار بہت کم رہی، ظاہر بات ہے بیعت کرنا بہت بھاری ہے، اور کسی شخص کا بیعت کرنا شخصی بیعت ہے جو یہ واقعی سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ پھر دوسرا منفی نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگوں نے اسے وہ پیری مریدی والی بیعت سمجھ کر، نوجوان یا کوئی دیہاتی لوگ آ گئے، بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں تھی بات کو۔ لیکن ہم بہرحال بیعت کے نظام کے تحت جو شخص جس وقت چاہے، میں تو انکار نہیں کر سکتا، وہ تو ہم نے طے کر دیا جو آئے، اس لیے کہ ہم نے یہ اصول بنایا ہی نہیں کہ پہلے نہا دھو کر آؤ، پاک ہو کر آؤ اور پھر ہم جماعت میں شامل کریں گے۔ عزم کر لیا ہے، انی اعاہد اللہ ان اہجر کل ما یکرہ، میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ جو کچھ چیز اسے ناپسند ہے چھوڑ دوں گا۔ آ جاؤ سینے سے مل جاؤ ہمارے، ہم کون سے کامل ہیں؟ کسی میں کوئی کسی درجے کی خرابی ہے، کسی میں کوئی درجے کی خرابی ہے، کسی میں کوئی کوتاہی ہے، آپس میں اصلاح کریں گے، چلیں گے۔ لیکن یہ کہ اس بیعت کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، اس میں شامل وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فرض کی مجبوری کے تحت شمولیت اختیار کی، یا یوں کہیے کہ کم سے کم قائم پھر وہی رہے، جن کے سامنے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے، اس کے لیے التزام جماعت لازم ہے، کیا کریں؟ کوئی اور بہتر نظر نہیں آ رہا تو جب تک بہتر نہیں ہے کہتر کے اوپر گزارا کریں گے، لیکن فرض کا احساس ہو۔ دوسری چیزیں ہوتی ہیں ایمبیشنز، کوئی میدان آ کے کھل کھیلنے کا، کوئی ترقی درجات، کوئی لیڈرشپ، تو ایسے شیاطین کے لیے یہ لاحول ہے بیعت جو ہے، to ward off that evil spirit۔ لاحول ورا قوت سے جیسے بھاگتا ہے شیطان، ایسے ہی وہ سوچے کہ آگے کیا ہے، راستہ تو کھلا ہے ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑا مثبت فائدہ ہے، کوئی ہنگامے، کوئی فساد، کوئی اختلاف، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی نہیں۔ کچھ انڈیویجول علیحدہ ہوئے، ٹھیک ہے، ہوتے، اس کا تو یہ کہ بات کہنے کی نہیں ہے، لیکن حضور کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہوئے۔ ام حبیبہ کا شوہر جا کر مرتد ہوا ہے حبشہ میں، تبھی تو وہ بیوہ ہوئی ہیں، پھر حضور نے پیغام بھیجا ہے، مہاجر ہیں، مہاجر حبشہ، ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، سردار بنو امیہ کا، لیکن یہ کہ وہاں جا کر شراب کی لت تھی، شراب کی لت میں شاید ملتی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ دوستی زیادہ نہ گانٹھے وہاں پر، بہرحال وہ مرتد ہوا۔ اور بھی مثالیں ہیں، ایک شخص آیا تھا، وہ جب اللہ شاید اس کا نام تھا، بادشاہ تھا، مسلمان ہوا ہے، حضور کے زمانے کی بات نہیں، بات کی بات ہے، کسی مسلمان کا اس کا جو تھا کپڑا وہ مسلمان کے قدموں تلے آ گیا ہے، اس نے پلٹ کے تھپڑ لگایا بادشاہی کے اپنے انداز میں، جا کے حضرت عمر سے اس نے استغاثہ کیا، حضرت عمر نے جوابی تھپڑ رسید کروایا، اسی وقت وہ چھوڑ کے چلا گئی، مرتد ہو گئی۔ تو یہ معاملات تو خیر القرون میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا معاملہ تو بہرحال ایسا ہے کہ ہم سے بالکل خلوص کے ساتھ اور بالکل نیک نیتی کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف کے علاوہ میری شخصیت پر ایک بات اٹھ سکتا ہے، یہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بغیر جانا میرے نزدیک جائز نہیں۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اب بھی کیا حال ہے ہمارے ساتھیوں کا۔ میں دو تازہ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ سالانہ اجتماع کے مقابلے معاملہ ہوا ہے کہ ایک امیر حلقہ نے ساتھیوں سے کہا کہ زور کی نماز ہوگی یا کون سی نماز تھی، اس فرضوں کے فوراً بعد فلاں جگہ پہنچ جائے۔ ہمارے ساتھیوں نے ریزنٹ کیا ہے کہ نوافل پڑھنے کی ابھی کوئی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ وہ مسافر تھے، ان کے لیے وہ نوافل اور سنتیں جو ہے اس درجے کی ہے ہی نہیں جو عام درجے میں ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ فرض ہے، نوافل فرض نہیں ہے۔ لطیفہ تو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے کہ وہ نعیم صدیقی صاحب سے ایک شخص نے کہا تھا یہاں اسی اچھڑے کی مسجد میں، جب کئی دن انہوں نے دیکھا کہ فرض کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ 2 سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے نہیں، تو بابا تھا بیچارہ کوئی، اس نے کہا کہ کیوں جی تو اڈیتے ہیں نفل جڑے فرض نہیں ہے، وہ تو نفل کو بھی فرض سمجھتے۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ چیز کہ اس اقامت دین کی جدوجہد ہے، کوئی امیر ہے وہ بلا رہا ہے، لیکن یہ کہ ریزنٹمنٹ فرض کے بعد کہا تھا، اس کال کو لبیک کہنا چاہیے تھا۔ نمبر 2 یہ کہ ابھی حال ہی میں اور اس سے پہلے کئی مرتبہ ہمارے سامنے یہ بات شورا میں بھی آ چکی ہے کہ حساس اداروں کے جو بھی ہمارے ملازمین ہیں، فوج سے ہیں، کسی اور جگہ سے ہیں،
ہمارے لیے ہمیں کوئی اور سوچنا چاہیے. بس کچھ ان کے نام، اب تو ایک یہ بھی تجویز آئی تھی کہ ان کے نام کاٹ دیں ہم اپنے جو ہے رجسٹروں سے. کچھ خود ان لوگوں کی طرف سے بھی ظاہر ہوئی، کچھ ہمارے. مجھے جو زیادہ اہمیت کے ساتھ احساس ہوا وہ یہ کہ ہمارے بہرحال تنظیم میں اونچی شخصیتیں ہیں ہمارے ناظمین. تو ایک ناظم نے تو یہ بھی کہا کہ اس کا نام ہی ہمیں اڑا دینا چاہیے، اور ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، نام تو رکھنا چاہیے لیکن یہ کہ بہرحال کوئی ربط ان کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. خیر اس پر گفتگو ہوئی، لیکن میں یہ مثال بتا رہا ہوں کہ میں نے پھر تجزیہ کر کے بتایا کہ دیکھیے ہمارا جو فکر ہے وہ اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. دونوں اعتبارات سے بات غلط ہے. اصولی اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے، التزام جماعت اس کے لیے شرط ہے، تو پھر یہ کہ یہ تمام فرائض ہر شخص پر یکساں طور پر عائد ہوتے ہیں جبکہ وہ بالغ ہو جائے اور ان فرائض کا شعور حاصل ہو جائے. اب وہ طالب علم ہے یا کسی کام کر رہا ہے کوئی فرق نہیں، سول کا ملازم ہے، سرکاری فوجی ہے، کوئی فرق نہیں. یہ تمام اپنے پیشے ہیں اپنی زندگی کے لیے. کوئی ابھی لوہار کا کام کر رہا ہے، کوئی اعلیٰ قسم کی لوہاری سیکھنے کے لیے وہ ابھی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، تو فرق کیا ہے اس میں؟ وہ بہت بڑے پیمانے کا لوہار بنے گا یا بہت بڑے پیمانے کا راج بنے گا. ایک شخص ابھی راج گیری کر رہا ہے بیچارہ، کوئی فرق نوعیت کا نہیں ہے. فرائض سب پر ہے، اور جو شخص آئے وہ دیکھ کر آئے کہ اگر یہ فرض ہے تو ہمیں کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی اندیشے ہیں، خطرات ہیں، اس کے لیے انہیں تیار ہونا چاہیے کہ چھوڑنا پڑتا ہے تو فوج کو چھوڑیں. نہ انہیں جھوٹ بولنے کی اجازت ہوگی کہ وہ کہیں ہمارا تعلق نہیں. دیکھیے یہ دوسرا پہلو ہے اس کا کہ یہ تو ہے ہمارا جو تصور ہے. معلوم ہو رہا کہ وہ تصور بھی ہمارے ہاں ابھی پوری طریقے سے ہمارے ٹاپ کے لوگوں کے اندر بھی راسخ نہیں ہے. دوسرے یہ کہ اصل معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے آگے پوچھے گا کہ فلاں شخص آپ کے ہاتھ سے بیعت کیے ہوئے یا نہیں، تو کیا میں انکار کر دوں گا؟ اگر خدا نہ خواستہ جیسے کہ یہ ہمارے بریگیڈیئر صاحب جو ابھی بریگیڈیئر ہوتے تھے اور اب جو وہ پکڑے گئے ہیں جیل میں ہیں، کیا نام ہے ان کا، عباسی صاحب، ظہیر الاسلام عباسی. میں تو ان کی صرف عباسی نام سے جانتا ہوں، ظہیر الاسلام بھی میں نے اب پڑھا ہے ان کا نام. ہمارے پورے دورہ ترجمہ قرآن میں شریک رہے، سب کچھ کیا، جوش اور جذبہ اللہ کے فضل سے صحیح پیدا ہوا. اگر وہ بیعت کر لیتے مجھ سے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو کیا مجھے یہ کہنا جائز تھا کہ نہیں انہوں نے مجھ سے بیعت نہیں کی؟ کیا ان سے پوچھا جاتا تو کیا ان کے لیے جائز تھا کہ وہ یہ کہتے کہ میں نے بیعت نہیں کی؟ تو جب ان دی لانگ رن وہیں پہنچنا ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، تو پھر کوئی احتیاطیں وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال میں اس وقت مثال اس اعتبار سے دے رہا ہوں کہ کلیئر کیجیے یہ فرض ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. فوجی ہو، سویلین ہو، طالب علم ہو، باشعور ہو گیا. پرائمری کے طالب علم پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ طالب علم یونیورسٹی کا ہے، کالج کا ہے، باشعور ہے، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ فرائض دینی ہے، اس پر فرض ہے. التزام جماعت شرط ہے. اب اس میں خطرے کسی کو کسی طرح کے آ رہے ہیں، کسی کو اپنی ملازمت 20,000 کی چھوڑ کر 5,000 پہ گزارا کرنا پڑ رہا ہے. تو اسی طریقے سے اگر وہ بھی ملازمتیں چھوڑ دیں گے اور آ جائیں گے، باقی وہ فلسفے ہوتے ہیں ان جماعتوں کے. وہ قادیانی جماعت کا فلسفہ ہے. ایک زمانے میں جماعت اسلامی نے بھی یہ فلسفہ اختیار کر لیا کہ ان کی رکنیت ختم کر کے اور جو بھی لوگ ہیں ان کی رکنیت لازم نہ کی جائے تاکہ انفلٹریٹ کر سکیں یہ محکموں میں اور سب میں. ہمارا یہ قطعاً طریقہ انقلاب نہیں ہے اچھی طرح سے. وہ ہوتا ہے انفلٹریشن والے، وہ جیوز کا طریقہ کار ہے، وہ قادیانیوں کا طریقہ کار ہے، سازشی طریقہ کار ہے. اور وہ طریقہ کار جو ہے ایک زمانے میں جماعت اسلامی نے اور بہت بڑا نقصان اٹھایا کہ اصل ٹیلنٹ باہر چلا گیا، اور جو کسی وجہ سے ملازمت سے نکال دیے گئے، چاہے پٹواری تھے اور چاہے کوئی ضلع دار تھے، وہ یہاں آ کر امیر حلقہ بن گئے. اور ان کا صورت یہ بن گئی کہ جماعت کا اصل جو تھا ٹاپ کی قیادت جو ہے وہ عام طور پر بہت ہی تھرڈ ریٹ قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں آئی. نہ کوئی یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، نہ کوئی دنیا دیکھی ہوئی ہے. وہ نکال دیے، پٹواری صاحب تھے، وہ نکال دیے گئے تھے جماعت کی رکنیت سے. اب ظاہر بات ہے انہیں کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ کرنا ہی تھا. وہ آئے اور وہ پھر حلقے کے اندر جو ہے وہ قیم بن گئے. پورا حلقہ جو ہے ان کی ایک وہ بن گیا، ایک جاگیر. اب میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ پوری مثالیں جو میں نے جا کر جماعت میں داخل ہوتے ہی دیکھی ہیں، جو کیونکہ میرا تو اصل جو وقت ہے تحریک کے ساتھ وہ جمعیت طلبہ کے ساتھ گزرا. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے نزدیک یہ 4 چیزیں لازم ہیں، اور ان کی ابھی پختگی جو ہے خود ہمارے بہت سے سینئر لوگوں کے ذہنوں میں بھی موجود نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ 1200 برس کی تاریخ ہے، کوئی معمولی نہیں. اس صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں کہا تھا اس نے حفیظ جالندری نے. یہ 12 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات.
لہذا اس کا ہوتے ہوتے جہاں تک نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی فرض ورض کے کھاتے میں ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے انی آمرکم بخمس، یہ حدیث کسی کو معلوم ہی نہیں، سنائی نہیں گئی. مدرس حدیث کہتے ہیں کہ الفاظ غیر مانوس ہیں، ہم نے کبھی پڑھے ہی نہیں، حالانکہ یہ مشکات کے اندر موجود ہے. آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. جب اقامت دین ہی ذہنوں سے اوجل ہو تو یہ چیزیں جو ہے irrelevant ہیں. اصل ہے یہ کہ وہ 5 چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، وہ سب کو یاد ہے. متن یاد نہ ہو، مفہوم تو سب کو یاد ہے. دوسری مشکل کا پہلو کیا ہے؟ ہم جس قوم میں کام کر رہے ہیں اس پر ایک عذاب الہی مجموعی طور پر آ چکا ہے، اور وہ نفاق عملی کا عذاب ہے. کتنی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں. منہم من عاہد اللہ کے حوالے سے سورہ توبہ کی 75، 76، 77 آیات. کانپ جاتا ہوں کہ وہاں آخری آیت میں، بلکہ میں روک دیتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی وہ آخری الفاظ اس کے ادا کرنے کے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. یہ قیامت تک اب نفاق ان کے دلوں میں رہے گا. کانپ جاتا ہوں. میرا تو جی چاہتا ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے. کوشش اسی کی کر رہے ہیں، لیکن آیت کے الفاظ کس قدر سخت ہیں. وہ نفاق عملی جو ہے ہم پر، نفاق عملی، اس میں سب سے اہم ایفاء عہد، جھوٹ، ایفاء عہد اور خیانت. یہ تین ہی چیزیں اس کے اندر آئی ہیں نا، جھوٹ اور وعدہ خلافی، اور یہ 3 چیزیں ہیں. آیت المنافق ثلاث. ایفاء عہد کا کہاں رہ گیا مادہ؟ چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے عہد اٹھا کے ایسے ہم پھینک دیتے ہیں. کوئی اس کے اندر ہمارے ہاں وہ ہے ہی نہیں، اب بھی نہیں ہے. ریشو پروپورشن ہی نہیں ہے. کسی چیز کو فرض سمجھ کر ایک جماعت کو اختیار کیا ہے، اس کے ڈسپلن کو جب چاہ. ایک دوست ملنے آ گیا تھا، بس اللہ اللہ خیر. وہ دوست ملنے آ گیا تھا، لہٰذا اجتماع میں نہیں آیا. یہ پابندی، عہد کی پابندی، کہ اس نظام العمل کی پابندی کرنے کا عہد کیا جا رہا ہے. تو یہ نفاق عملی سے جا ہے کہ ہم بھی اسی قوم میں سے ہم بھی نکلے ہیں، اسی قوم میں سے اور لوگ ہمیں مل رہے ہیں. تو اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت وقت لگے گا. اس کے اندر استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ کام کرنا. تیسری چیز وہ ذاتی ہے جو میرے لیے ڈیفیکلٹی ہے. یہ 2 تو ہے عام، لیکن میری یا ہماری یا تنظیم کی ایک ہی شے ہے. وہ ڈیفیکلٹی اچھی طرح سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے، اس تصور دین کا اور اس دعوت کا پہلا ولولہ غلغلہ ابوالکلام نے بلند کیا. حزب اللہ بنائی اور بیعت کی بنیاد پر بنائی. لیکن جب ٹریڈیشنل علماء، وہی محدود مذہب کے تصور والے علماء کی مخالفت شدید ہوئی، وہ میدان چھوڑ گئے. انہوں نے بساط لپیٹ دی، پھر نام ہی نہیں لیا، کانگریس میں شریک ہوئے. میدان بالکل خالی ہو گیا. لہذا مولانا مودودی مرحوم کے لیے کام بہت آسان تھا. انہوں نے وہاں سے بات شروع کی. اصل داعی سو چکا ہے، خاموش ہو چکا ہے، نہ اس کی کوئی جماعت باقی ہے. لہذا انہوں نے جب فکر پیش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو اوریجنل ان کا فکر ہے. تو کس کو یاد تھا کہ یہ ابوالکلام کے جو اداریے تھے الہلال البلاغ کے، تقریباً وہ اداریے ہیں کہ جن کو مرتب کیا ہے، اس میں یقیناً ایک رنگ پیدا کیا ہے جو مولانا مودودی کی پہلی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام. کس کو یاد تھا؟ There was a gap of about 20 years. اس فکر کو لے کر آئے، اسی اصطلاح کو لے کر آئے تھے. حکومت الہیہ ابوالکلام کی، حکومت الہیہ مولانا مودودی کی، جماعت اسلامی قائم کی اسی الہی سے کی. وہ سارا معاملہ وہی ہے. لیکن لوگوں نے بھی یہ سمجھا اور انہیں یہ پوزیشن مل گئی کہ اس کی جماعت کوئی اور موجود نہیں تھی. تو یہ نیا فکر سا محسوس ہوا، اور نئے فکر کے اندر کوئی مقابلے میں اور تھا ہی نہیں. باقی سب سیاسی لوگ تھے، یا کانگریس کے ساتھ ہے یا مسلم لیگ کے ساتھ ہے. اقامت دین کی مدعی جماعت تو کوئی اور موجود نہیں تھی. اٹ واز ویری ایزی فار مولانا مودودی. لیکن میرا معاملہ کیا رہا کہ وہ خود بھی موجود، ان کی جماعت بھی موجود، اقامت دین کے ٹھیکیدار بھی موجود، اس اصطلاح کو وضع کرنے والے بھی موجود، اس کا سب سے بڑے پروپرائٹری رائٹس رکھنے والے بھی موجود. ہمارا فکر بھی وہی. ہم نے اس سے اپنا تعلق نہیں کاٹا. ہم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اسی فکر کو ہم لے کر چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس فکر کا اصل آدمی جو ہے وہ موجود ہے، وہ اپنا راستہ لے کر چل رہا ہے. پوری تحریک ہے، جماعت ہے. یہاں ہمارے لیے کام کرنا 10 گنا مشکل. جماعت اسلامی کے نام سے ابھی 5-6 جماعتیں موجود ہیں. اس سالانہ اجتماع معلومات 6ٹھی جماعت بھی ہے جماعت اسلامی کے نام سے.
جماعت اسلامی بھارت ہے، جماعت اسلامی مشرقی پاکستان ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، جماعت اسلامی آکوپائڈ کشمیر ہے، جماعت اسلامی آزاد کشمیر ہے، جماعت اسلامی پاکستان ہے، جماعت اسلامی سری لنکا ہے۔ یہ چھٹا جو ہے اضافہ مجھے اب معلوم ہوا، وہ نام ہے، وہ فکر ہے، وہ سوچ ہے۔ پھر ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بھائی 90%، اب بھی میں کہتا ہوں 90% وہ تحریک طریقے انبیاء پر تھی۔ البتہ انحراف کیا، انحراف کسی کے سمجھ میں آتا ہے، کسی سمجھ میں نہیں آتا۔ جن کے سمجھ میں آ گیا، میاں طفیل صاحب اب تک کر رہے ہیں فریاد کہ پتہ نہیں اس نے کیا گھول کے پلا دیا تھا اس نوجوان ڈاکٹر نے کہ جس نے پڑھا اس کی مت ماری گئی۔ اور ابھی ہم ملنے گئے تھے ان سے تو انہوں نے اس وقت کوئی لفظ اور بھی ثقیل استعمال کیا تھا، تو آپ کا کمال ہے کہ اتنے بڑے عالم دین کو کیا کر دیا۔ وہ صحیح لفظ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بڑا ثقیل اور بڑا غلیظ لفظ بولا تھا انہوں نے۔ لیکن یہ کہ میری تقریر، میرا وہ آیا بیان سامنے، تو جس کے سمجھ میں آیا وہ شاذ، پھر جو بوڑھے تھے وہ ان کے ہمت جواب دے چکے تھے، اب کام کرنے کے لیے داعیہ نہیں تھا۔ لگا دیے 20-20 سال، دوبارہ جو ہے اثر نو ہمت کرنا تو آسان کام تو نہیں۔ مان لیا کہ بات صحیح ہے، 100% صحیح ہے، ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہونا پڑی، اس کے لیے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ تیسری مشکل کہ جو ہے ہمارے لیے بھی ہے، خاص طور پہ میرے لیے تھی۔ یہ ہے ہمارے کام کی مشکلات۔ اب اصل چیلنج جو ہے ہمارے لیے، اس کا تجزیہ کر لیجئے۔ پھر نمبر 1، ہمیں فکر کی حفاظت کرنی ہے۔ اس فکر کے ضمن میں آج میں کچھ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ذرا ہمت کر کے سن لیجئے۔ پازیٹو پہلو یہ ہے کہ یہاں پر احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی، اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال فکر کے میدان میں، مولانا مودودی، درمیان میں وہ جہاد تھا۔ سید صاحب کوئی فکری آدمی نہیں تھے، لیکن یہ جو شخصیتیں ہیں ان کی فکری مساعی اور ان کی تجدیدی مساعی کے آثار، اثرات یہاں موجود تو ہیں، فضا میں بھی موجود ہیں، خاک میں بھی موجود ہیں، لیکن ان کو دوبارہ سمیٹنا، حاصل کرنا، اور پھر یہ کہ ان میں نمبر 1 اس کے اندر ارتقاء کی ضرورت ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے تصحیح کی بھی ضرورت ہے۔ فکر کامل نہیں آپ اس کو کہہ سکتے۔ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجدد الفسانی، ہندوستان میں یقیناً اقبال نے جو کہا ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جس شدت کے ساتھ وحدت الوجود کی نفی کی تھی، وہ اس لیے تو مفید رہا کہ وہ ہماؤس تھی، اور وہ جس سے کہ وہ دور ہو رہا تھا تشخص اسلام کا اور شریعت کا، اس کا تو انہوں نے منہ پھیر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ انتہا پسندی بھی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس سے اختلاف کیا، اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کی ہے، تطبیق وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں۔ لیکن احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ دوسرا کام انہوں نے بہت بڑا کیا، اتباع سنت، جو صوفیوں کے ہاں بالکل ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اس اتباع سنت میں ان کے سامنے جہاں تک تصوف میں غیر مسنون اشغال آ چکے تھے، انہوں نے بھی نہیں نکالا۔ وہ تصورات جو کہ تو لے کر چلے ہیں، کالی پیلی نیلی روشنی والے تصورات وہاں بھی موجود ہیں۔ آج بھی جو سلسلہ مجددیہ کے لوگ ہیں وہ سارے انہی فلسفوں کو لے کر چل رہے ہیں، جن کا کوئی ذکر پورے قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ کے اقوال میں نہیں، کہیں بھی نہیں۔ وہ تو کہیں ادھر ادھر سے آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ فلاں لطیفہ جب جاگ جاتا تو نیلی روشنی نظر آتی ہے، فلاں لطیفہ جاگ جاتا تو وہ پتہ نہیں یہ روشنی نظر آتی۔ یہ تو کتاب و سنت سے تو کوئی تعلق نہیں۔ تو تصوف کی ایک اعتبار سے تو انہوں نے صحیح کر دی، لیکن دوسرے پہلو سے تو وہ، اور یہ جان لیجئے کہ غیر نبی کو ایک کام بھی کر دے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کا تو یہ کہ اس کے اثرات کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں، لیکن کسی کا بھی غیر نبی کا کام کامل تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے چلیے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جہاں تک کہ حکمت احکام کا تعلق ہے بہت نمایاں کام کیا ہے حجت اللہ البالغہ میں، اور پہلی مرتبہ کیا۔ سوشولوجی اور سوشل تھاٹ جو ہے اسلام کا عمرانی فکر، اس کے اندر بہت بڑا ان کا جو ہے ایک سمجھیے کہ بریک تھرو ہے۔ لیکن جہاں تک حکمت ایمانی اور ما بعد الطبیعات کا تعلق ہے، وہی افلاطونی نظریات کے اوپر انہوں نے بلڈ کیا ہے۔ عالم مثال کا ذکر تو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کہیں اور ہے۔ یہ تو افلاطون کا نظریہ ہے، ورلڈ آف آئیڈیاز۔ سقراط کے بعد افلاطون کے بعد ارسطاٹل۔ ہمارے سارے متکلمین جو ارسطاٹل کے شاگرد تھے، تو جہاں تک وہ
تصوف کا مسئلہ آیا یا ایمانیات کا مسئلہ آیا تو اس میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ افلاطون یا پھر حکیم فلاطینوس اس راستے سے آئے، اور شاہ صاحب بھی اسی کے اندر اس کو رکھتے ہیں۔ تو یہاں بڑے تجزیے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا کام کیا کہ قرآن مجید کی ایک آغاز کر دیا، قرآن مجید کا ایک بند کتاب تھی اسے کھول دیا، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام۔ سوشولوجسٹ ہونے کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کا عظیم ترین سوشولوجسٹ ہے۔ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ غزالی اور ابن تیمیہ دونوں کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتا ہے۔ لیکن اب آپ سوچئے کہ حکمت ایمانی جس کا نام ہے وہ نہ غزالی کے ہاں ہے اور نہ ابن تیمیہ کے ہاں ہے۔ وہ اگر آپ کو پرانی ملے گی تو صرف رومی کے ہاں، اور اس دور میں ملے گی تو صرف اقبال کے ہاں۔ لیکن رومی کے بھی اشعار میں اور اقبال کے بھی صرف اشعار میں۔ اقبال جب آئے ہیں خطبات میں تو جگہ جگہ ٹھوکریں کھائی، کیونکہ اب بات کرنی پڑتی ہے فلسفے کی اصطلاح میں، فلسفے کے اصولوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جب آپ کو بات کرنی ہے فلسفے کے انداز میں۔ اسی میں مجھے یاد آتا ہے کہ کتنے بڑے عالم دین اور اہل حدیث عالم دین، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اور وہ بہت سے معاملات میں بالکل نیچری انہوں نے تفسیر کی، نیچری سر سید والے خیالات کی۔ اور مجھے ملے تھے مولانا محی الدین اور معین الدین، اور یہ جو لکھوی دو بھائی ہیں، شاید میرا خیال ہے کہ دونوں ہی ابھی تو زندہ ہیں الحمدللہ۔ معین الدین تو ہے، محی الدین کا مجھے معلوم نہیں، بڑے بھائی کا درویش منش انسان ہے۔ تو وہ ان کے والد مولوی محمد علی لکھوی، 1970 میں میری ملاقات رمضان مبارک میں ہوئی ہے مدینہ منورہ میں۔ انہوں نے صاف یہ کہا، مجھے بتایا کہ ہم جب کرتے تھے بات مولانا ثناء اللہ امرتسری سے، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو کہے بھائی میں کیا کروں، ہمیں گفتگو کرنی پڑتی ہے منطقیوں سے، ہمیں آریہ سماجیوں کا جواب دینا پڑتا ہے، ہمیں فلاں کا جواب دینا پڑتا ہے، ان سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں تو پھر تو یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ تو یہ ایک دور کا خاص اثر ہوتا ہے، اس دور سے بالکل نجات پا جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ الحمدللہ کہ یہ پروسیس جو ہے حکمت ایمانی کا اب اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تحریک قرآنی کے ذریعے سے اس سٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اب حکمت، اسی لیے وہ مسائل حکمت کی تربیت گاہ، اور اس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ اب ہمارے ہاں الحمدللہ یہ اس کا مجھے بھی احساس نہیں تھا۔ باسط بلال جو نوجوان آیا تھا پچھلے 1 ایئر گروپ میں، کیونکہ ایم اے پولیٹیکل سائنس اور ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہارٹ فورڈ سیمیناری سے کیا اس نے، امریکہ کی ٹاپ کی کرسچین انسٹیٹیوشن۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا فکر جو ہے، آپ سن 67 میں جہاں پہنچ گئے تھے اسلام کی نشت ثانیہ کے، انہوں نے 8 گھنٹے کے جب کیسٹس یہاں دیکھے، ویڈیو کیسٹس، بمشکل عالم اسلام میں اب آ کر 2 آدمی وہاں تک پہنچے ہیں قریب اس کے، ایک جو مرشد سمجھ لیجئے ہیں اس وقت سوڈان کے ڈاکٹر حسن ترابی، اور ایک کوئی غنوشی ہے کہیں کے ٹیونس کے ہیں غالباً، کہ باقی تو وہاں تک اب تک نہیں پہنچے، لیکن آپ کے فکر سے وہ واقف نہیں ویسٹ میں کہ آپ نے کچھ کہا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان سے بالکل واقف نہیں، عالم عرب نہ شاہ ولی اللہ کو جانتا ہے، نہ احمد سرندی نام کی کسی بلا سے واقف ہے، کون تھے؟ تو یہ تو ان لوگوں کے علم میں ہی نہیں۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ فکر جو ہے وہ وہاں پر بھی پہنچے گا۔ بہرحال اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ میرے فکر کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کجی نہیں ہوگی، غلطی سے تو مبرہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوئی اگلی سٹیج کے اندر کوئی آدمی آئے گا، اس کی تصحیح کرے گا، اس کی تکمیل کرے گا، یہ پروسیس اس طرح آگے بڑھے گا۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، سر آمد روزگارے ہی فقیرے دیگر دانائے رات آیت کے نایت، تو دانائے رات کو آگے آئیں گے تو ہمارا یہ کام بھی، لیکن اس فکر کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور کرنے کا کام ہے۔ اب آگے چلیے، چیلنج نمبر 1 فکر کی حفاظت۔ چیلنج نمبر 2 جو ہے وہ ایک اصل وہ جو چیلنج ہے ایک مضبوط تنظیم کا قیام، اور یہی ہے مشکل، یہی منزل، یہی کٹھن ہے کم سے کم اس وقت کی زندگی میں۔ وہ قوموں کی زندگی میں عام طور پر ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے سب ساتھیوں کو تجربہ ہو رہا ہے اس کا، کہ اگر آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ پہلے اپنے وجود اور اپنے گھر میں اسلام نافذ کرو اور اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کرو، ہم داخلے کے لیے شرط نہیں لگا رہے ہیں یہ، لیکن کسی اقدام کے لیے ہمیں شرط ہے یہ کہ ایسے لوگ، وہ 2 لاکھ کو یہ میں بعد میں بات کروں گا، وہ اقدام کوئی چیلنج کا مرحلہ جب آئے گا تو وہ لوگ ہمیں درکار ہوں گے کہ جو اپنے وجود اور اپنے گھر میں اور اپنی معاش اور معاشرت میں اسلام نافذ کریں۔
اور نمبر 2 نظم کی پابندی کے خوگر ہو چکے ہو اور مسلسل اور پہم کام کرنے کے لیے، سلگنے کے لیے تیار ہو، بھڑکنے کے لیے نہیں۔ بھڑکنے کا وقت جب آئے گا ابھی نہیں، سلگنے کا وقت ہے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں، اسے اور ذرا تھام ابھی سلگنے کا وقت ہے، بھڑکنے کا نہیں۔ یہ ایسے لوگ اگر 4 میں نے شرطیں بیان کی، ذات اور گھر میں اسلام نافذ، معاش اور معاشرت منکرات اور حرام سے پاک۔ نمبر 3 نظم کی پابندی کے خوگر، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے۔ اور نمبر 4 پہم کام کرنے کی، کوئی نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، کوئی محسوس نتائج سامنے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، ٹینجیبل ہے نہیں ہے، اس پر تو سوچئے کہ کوئی ہماری غلطی تو نہیں ہے، کوئی خامی تو نہیں ہے، کہیں ہم کوئی آر وی مسنگ سم بس، ہیو وی مسڈ دی بس آلریڈی، کیا ہو گیا ہے، سوچئے ضرور، دماغ کے اوپر تانے رکھنے کی بات نہیں ہے، لیکن تیار اگر یہ معلوم ہے کہ نہیں یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہ سلگنے کے لیے۔ اب میں نے پہلے تو کہا تھا کہ ایسے آدمی کم سے کم 2 لاکھ ہو، اب میں بھی اپنا کچھ معیار کم کرنے پر آ رہا ہوں، کم سے کم 50,000 آدمی تو ہو۔ آپ خود سوچئے کہ کیا اتنا بڑا کام یہ تاریخ میں ایک دفعہ ہوا ہے۔ تھوڑی سی نفری جمع کریں، کہیں ہنگامہ کرا دیں، 2-4 آدمی شہید ہو جائیں گے، کیا حاصل ہوگا؟ 50,000 آدمی کم سے کم۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ ابھی ہمارے پاس ہیں کتنے، میں تو نہیں سمجھتا کہ 500 سے زائد ہیں، اور شاید وہ بھی ان میں بھی کچے پکے شامل کریں گے تو 500 بنیں گے۔ تو ہم کیسے کوئی اقدام کریں؟ کس بلتے پہ تتا پانی، کیا صورت ہے؟ اگرچہ روشن پہلو بھی ہمارے سامنے، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہماری بات جب قاضی صاحب کے سامنے گئی ہے، قاضی انہوں نے کہا کہ واقعتاً تنظیم اسلامی ایک تنظیم ہے، اور ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو بھی میری لیے تعریف کے الفاظ استعمال کیے، بڑی محنت کی ہے، بہت خلوص سے کی، ہم کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی وفاق بنانے کے لیے بھی ہم آمادہ ہوں گے، لیکن یہ نئی صدیقی صاحب کا نام کیوں بیچ میں ڈال دیا؟ ان کی کیا حیثیت؟ اب وہ تازہ مسئلہ ہے، زیادہ ان سے تو گرمی بہت زیادہ، انہوں نے پھر کھل کر جو ان کے اوپر ذاتی الزامات لگائے ہیں۔ لیکن یہ اسی طریقے سے اسد اللہ بھٹو صاحب کی بات ایک آپ کو سنائی تھی، راوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں سکھر کے، انہوں نے کہا کہ تنظیمیں تو 2 ہی ہیں، یا جماعت اسلامی یا تنظیم، ان کا آپ تنظیم اسلامی کو بھی واقعتاً شمار قدار کے قابل سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے آدمی کم ہیں، لیکن آپ کا ایک آدمی ہمارے 10 آدمیوں سے بہتر ہے۔ وہ انہوں نے اصل میں انہی کو دیکھا ہوگا ہمارے سمرو صاحب جو ہیں، جی ایم سمرو صاحب، وہ واقعتاً کے ہیں، لیکن یہ کہ اس قسم کے جتنے تبصرے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، کہیں کوئی مشاہدہ مایوس کن سامنے آ گیا تو بہت مایوس ہو گئے، کہیں مشاہدہ جو ہے وہ کوئی بہت اچھا نظر آ گیا تو اس سے پھر جو آدمی جنرلائز کر لیتا ہے تو بہت اچھی اسسمنٹس۔ اکنا کا معاملہ ہوا ہے ابھی امریکہ میں، وہ جماعت اسلامی نارتھ امریکہ اکنا کے نام سے کام کر رہی ہے، جیسے جماعت اسلامی انگلستان جو ہے وہ اسلامک مشن، UK اسلامک مشن کے نام سے کام کر رہی ہے۔ بہرحال وہاں کے بھی ٹاپ کے لوگوں سے اس دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ تنظیم کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں، اور انہوں نے پسند کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے تعاون کا راستہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ ذرائع ابلاغ میں ہمارا چرچا ہو چکا ہے، بلکہ اس سازش کے سلسلے میں بھی بیرونی ممالک تو ہمارا نام زیادہ لیا گیا، تنظیم اسلامی، اس لیے کہ پچھلے سال کی جو میری تقریر تھی خلافت کانفرنس کی، CNN نے صرف اسی کو زیادہ نمایاں کیا، بلکہ وہاں کے سارے اور تقریریں جو تھیں وہ ان میں کوئی ایسنس نہیں تھا، کہ میری تقریر جو ہے اس کو بہت، اب تنظیم اسلامی جو ہے اب یہ اٹس ویری مچ ان دی میڈیا، تنظیم ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں اپنے سامنے تاریخ پہلو ہی رکھنے چاہیے، لیکن یہ کہ مایوس ہونے کی بات نہیں، الحمدللہ ہماری بات جو ہے آگے بڑھ بھی رہی ہے۔ لیکن مہم کی صورت میں آپ سے عرض کر دوں، کوئی انقلاب، کوئی چیلنج آج بھی شروع ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ سن 82 کا میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ میں نے خود کہا ضیاء الحق سے کہ میں آپ کے خلاف تحریک شروع کر سکتا ہوں، 5 جولائی 1982 کو I said it into his face، میں نے کہا کلنک کا ٹیکہ لیے پھر رہے ہیں آپ نے شریعت کوڈ بنائی ہے اور اس کے اوپر آئلی قوانین تک کی پابندی لگا دی ہے کہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ Your own hand-picked ulama are sitting there as judges۔ آپ نے چنا ہے ملک غلام علی صاحب کو،
آپ نے چنا ہے پیر کرم بخش صاحب کو، پر کرم شاہ صاحب کو، آپ نے چنا ہے جو بھی تقی عثمانی صاحب ہے وغیرہ وغیرہ. آپ ان کی دیانت پر، امانت پر، علم پر، فہم پر اعتماد کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہنے لگے پھر ان عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا بس یہ آپ کی اگر سوچ ہے، لیکن میں نے کہا تھا مہم چلا سکتا ہوں، اس لیے نہیں چلا رہا ہوں کہ میرے پاس پارٹی نہیں، جماعت نہیں. یہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہنگامہ میں کھڑا کروں، فائدہ اٹھا جائے کوئی اور اس وقت ظاہر بات ہے ایم آر ڈی واز ان دی فیلڈ، دے کوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف ایوری تھنگ. بلکہ یہ باقاعدہ خط لکھا، نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب نے جیل میں تھے اس وقت، وہ انہوں نے مولانا محمد مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، کیونکہ انہوں نے میری اس بیعت والے معاملے پر کوئی میرے خلاف ایک فتوے میں ان کا نام بھی تھا کہ انہیں کوئی حق نہیں ہے بیعت لینے کا. تو انہوں نے خط میں لکھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، ایک ہی آدمی اٹھا تھا کچھ نہ کچھ تو کرتا اس مردود کے لیے، یعنی مردود سے مراد وہ جو اس وقت ضیاء الحق صاحب تھے، آپ نے اس کے خلاف بھی فتویٰ داغ دیا. تو اس سے یہ کہ لو، اور یہ مجھ پر جیسا کہ میں نے کہا تھا بزدلی کا تانا مجھے ایک عالم دین نے، واہ کینٹ کے عالم دین اور اچھے عالم دین، انہوں نے کہا کہ آپ نے بزدلی دکھائی، ہم تو تیار تھے اس وقت. اور صحیح ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں میرے سامنے یہ معاملہ آیا ہی تھا، بلکہ فیلڈ سوسائٹی کی اس وقت میں نے لی تھی کہ کسی بھی وقت کوئی خالص دینی مسئلے کے اوپر تحریک اگر گرم ہوگی تو پھر یہ ہے کہ یہ تمام فرقوں سے مخلص لوگ جو ہے نکل آئیں گے. دیوبندی مساجد سے میری تائید ہو رہی ہے، اہل حدیث مساجد سے میری تائید ہو رہی ہے. یہاں پر بھائی عقیل صاحب نے بتایا کہ یہاں یہ جو ہمارے ہیں یہ لبرٹی مارکیٹ کے پاس اتنی بڑی مسجد، وہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا یہ کیا ڈاکٹر اسرار نے کہہ دیا ہے کہ یہ اس جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے. تو وہیں پر موجود تھے وہ جو فوت ہو چکے ہیں جماعت اسلامی کے میں سے بہت بڑے عالم تھے، مفتی سیاح الدین کا خیر. ٹھیک بات تو وہی کہہ رہا ہے، آپ کے اندر کہنے کی ضرورت نہیں، بات تو ٹھیک ہے. قنوت جو ہے عبادت کا حصہ ہے، آپ جھنڈے کے لیے قنوت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. قنوت نماز کا بہت بڑا رکن ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اصل میں مذہب وطنیت کی عبادت ہے. یہ جھنڈا ہے، اس کی سلامی ہے، ترانہ ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. یہ الحمد شریف ہی تو پڑھی جا رہی ہوتی ہے اس وقت، پاکستان کی الحمد شریف ہے آپ کا ترانہ، اور اس میں کھڑے ہو کر قنوت کے اندر آپ سنتے ہیں. کہا صاحب کا بات تو ٹھیک ہوئی کہہ رہا ہے، آپ نے ہمت دی. یہاں جو جامعہ اسلام تعلیمات اسلامیہ مولانا عبدالغفار حسن صاحب کو، حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب کو، ان کے شاگردوں نے گھیر لیا. صحیح بات تو وہ کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو مجھے معلوم ہوا اہل حدیث دیوبندی بریلوی میاں طفیل صاحب میرے حق میں تقریر کر بیٹھے حیدرآباد میں، جماعت اسلامی کی خواتین کا بہت بڑا جلوس میرے حق میں نکلا. لیکن بات یہی ہے کہ ایک ہنگامہ تو کھڑا ہو جاتا، جماعت ہماری نہیں تھی، اٹ کوڈ بی ہائی جیکٹ. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یو نیڈ ریڑھ کی ہڈی کی طرح کی مضبوط جماعت، تب میدان میں آئے. کم سے کم 50,000 آدمی تو ویسا ہو جیسا ابھی ہمارے پاس صرف 50 ہے. لیکن اس میں یہ کہ 500 ہے، اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. میں بتا چکا ہوں کہ انقلابی عمل کے اندر وہ کوئی ارتھمیٹک پروگریشن یا جیومیٹرک پروگریشن نہیں چلتی. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کب راؤنڈ دی کارنر کیا ہے، کہاں سے کوئی راستہ کھل جائے اور کہاں سے جو ہے ہمیں جو ہے بڑی تعداد کے اندر لوگ مل جائے، ہمیں نہیں معلوم. ہمیں اس کی بھی نیگیشن نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں انقلاب آ جائے، اللہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کام کروا لے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں. لیکن ہم جو حساب کتاب جوڑیں گے، اقدام کا فیصلہ کریں گے، وہ اپنا سورہ کبریٰ دیکھ کر، اپنی طاقت دیکھ کر، اپنی انداز تنظیمی صلاحیت اور جو قوت ہے اس کو دیکھ کر کریں گے. اس سلسلے میں اب آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اب بھی میری رائے یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم اگر کر سکے اس کو، تو آپ کو بڑی تعداد میں لوگ ملیں گے تبلیغی جماعت سے، باقی جماعتوں سے بھی کارکن آئیں گے. کوئی تحریک اپنا رخ کبھی نہیں بدلا کرتی، قیادت کبھی تسلیم نہیں کیا کرتی، قیادت کبھی کنورٹ نہیں ہوتی. کارکن تو ہو سکتے اور آئیں گے، بشرطے کہ پھر وہ مرحلہ ہم نے کیا ہو، خالص دینی مسئلہ ہو، سب کو معلوم ہو کہ یہ دینی مسئلہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس ایک قوت موجود ہو اسے کنٹرول کرنے کے لیے. بہرحال یہ غلطی اسی نوعیت کی مولانا مودودی سے ہوئی تھی، نوٹ کر لیجئے. بدنیتی میں نے آج تک ان کے اوپر ان کا الزام نہیں لگایا. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ کسی نیت کے بارے میں فیصلہ کریں. اسیسمنٹ کی غلطی ان سے ہوئی. پنجاب میں انہوں نے سمجھا کہ ہم پاکستان بنایا تھا اسلام کے لیے، وہ نعرہ ہم نے اپنا لیا ہے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے، میدان خالی ہے، خلا ہے. If we come in the field,
اسی نعرے کو اپنا لیں تو یہ کہ ہم کم سے کم 40 افراد تو یہاں پر اسمبلی میں پروونشل میں پہنچا سکتے ہیں. نتیجہ نکلا کہ ایک بھی نہیں گیا. اب یہ وقت تھا کہ انہیں ری ایسس کرنا چاہیے تھا کہ غلطی ہوئی ہے، حساب کتاب صحیح نہیں ہے، ہمارے اندازے صحیح نہیں ہیں، قوم کے بارے میں ہمارے اندازے صحیح نہیں ہیں. ٹھیک ہے حکومت ختم ہوئی، مسلم لیگ وینش ہو گئی، لیکن اصل تو یہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر وہ جاگیرداری کا ہے، وہ تو جو کا تو قائم ہے، برادریوں کا ہے وہ جو کا تو قائم ہے، پولیس کا اور تھانوں کا معاملہ ہے وہ جو کا تو قائم ہے. ووٹ تو اس کو دیں گے جو وہاں پر جا کر کوئی داد رسی کر سکے، کوئی کچھ کام کروا سکے، سچے جھوٹے غلط صحیح کام کروا سکے. تو there is no essential change, no basic change in the social structure. بہرحال انہیں یہ چاہیے تھا کہ اسراف الروش سے وہ فوری طور پر جو ہے نظر ثانی کرتے واپس ہو جاتے. اب اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پچھلی جو غلطیاں ہیں ان کا تذکرہ خوش ہو کر یا کسی کے اوپر تنقید کر کے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں خود اس سے سبق حاصل کرنا ہے. وہ ہماری ایک ناگزیر ضرورت ہے، ورنہ ان کا ادب بھی ملحوظ رہے. اس میں کچھ کمی مجھ سے ہوئی ہے ایک خاص دور میں جس کی میں نے معذرت بھی کی ہے، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسی ہی غلطی مجھ سے ہوئی، لیکن الحمدللہ کہ اس کو ہم نے بروقت جو ہے اس کا احساس کر لیا، اس کی اصلاح کر لی. ہم نے سن 91 سے تحریک خلافت شروع کی اور میں حیران رہ گیا کہ 2000 کا جلسہ ہے تو 200 فارم پر ہو گئے معاونین. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اکثر آج کل نام بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں کہیں درج ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کوئی پولیس کے کھاتے میں پہنچ جائے گا، کہیں اور ہو جائے گا. تو اس حوالے سے 200 میں نے اس سے ایک نظریہ نکالا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. صاحب اندازہ یہ تھا کہ 200 میں سے 20 تو نکلیں گے جو کچھ کام کرنے کو تیار ہو، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ نہیں، یہ پرسنٹیج بھی کام کے لیے وقت اور پیسہ لگانے کو تیار. اس میں کوئی کمی اگر رہی ہے، بہت سے جگہوں پر ہمارے ساتھیوں کی کمی نہیں رہی ہے، وہاں بھی رزلٹ یہی تھا، اور کمی رہی بھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ بھی ہماری کمی ہے یا اوور اسیسمنٹ تھی کہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس تحریک کو اس انداز میں ہم لے کر چل سکتے ہیں. آخر کار جو ہوا وہ یہی ہوا کہ وہ ہمارے ناظمین اور ہمارے ذمہ داروں کے اوپر ایک دو طرفہ بوجھ آ گیا، کاغذی کارروائی ہو رہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں. تو اس کا ہم نے جلدی نوٹس لیا، حالانکہ میں نے کتنے شد و مت سے شروع کی تھی تحریک. مولانا مودودی نے تو الیکشن میں فیصلہ کرنے کا اعلان جو ہے وہ پبلک میٹنگ اسپیچ میں کر دیا تھا، پھر شورا کے سامنے معاملہ آیا تھا اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے بہت سے لوگ کہ اب یہ امیر جماعت اعلان کر چکے ہیں، ہم اسے ڈس اون بھی تو کیسے کر سکتے ہیں. وی ہیو ٹو آنر اٹ. میں نے یہاں شورا میں، ایکسٹینڈیڈ شورا میں، پھر لاہور میں، پھر کراچی میں، میرا خیال ہے 6 مہینے ہم نے لگائے اس کام کے اندر، پھر ایک فیصلہ کیا ہے اور اس میں میجورٹی کی بھی رائے میرے ساتھ آ چکی تھی، تب ہوا ہے. لیکن مجھے غلطی کا احساس ہوا کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم ابھی گراس روٹ سے معاملہ جو ہے اس کو اٹھانے کی حیثیت میں نہیں ہے، بلکہ تنظیم تو ہماری اوپر سے ہی نیچے جائے گی جتنا وقت لگے. اوپر سے نیچے، یہ ہے بھی اوپر سے، ایک شخص ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہو گئے پھر ان کے ساتھ جمع ہو، یہ نیچے پہنچے گی تو اسی انداز میں پہنچے گی. ہاں جب ایک حد تک پہنچ جائے گی تو پھر جو ہماری ہاں کی جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ اٹھ جائے گی، وہ کام کرے گی، وہ محنت کرے گی، وہ قربانیاں دے گی. لیکن اس سائلنٹ میجورٹی کو کنٹرول کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے، ڈائریکشن اس کی جو ہے صحیح رکھنے کے لیے وہ جماعت ہونی چاہیے. ایک غلطی مجھ سے حال ہی میں اور بھی ہوئی ہے، عملی قسم کی، وہ کوئی پالیسی کی تو نہیں تھی، اس کا میں بعد میں تذکرہ کروں گا. اب میں تقریباً آخر تک پہنچ گیا ہوں، گھبرائے نہیں آپ. اب 2 صفحے رہ گئے میرے پاس، 1 2 3 4 ختم ہو گئے، یہ 2 بھی پورے نہیں ہیں، 1.5 ہے. غلط فہمی جو ہمارے ہاں ہے اس کا ایک ممکنہ سبب بھی ہے، وہ میرے سامنے آیا ہے بعض گفتگوؤں میں. وہ یہ ہے کہ میں جب اسلامی انقلاب کے لیے منہج نبوی کا تذکرہ کر کے آخری سٹیج پر آتا ہوں اور کتاب میں بھی ہے، تو میں نے ہمیشہ ایران کے انقلاب کی مثال دی. تو ایران میں ظاہر بات ہے کہ لوگ نکل آئے تھے میدان میں، انہوں نے گولیاں کھائی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ سارا کام کیا ہے، اسی کو میں پیش کرتا ہوں. تو شاید اسی سے مغالطہ پیدا ہوا کہ یہ کام ہم بھی شروع کر سکتے ہیں، فوراً کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ میں نے کبھی بھی انقلاب ایران کے ٹوٹل پروسیس کو انڈورس نہیں کیا.
بلکہ میں نے بعض اوقات یہ بھی کہا کہ میں اسے ٹرو ریولوشن مانتا ہی نہیں. عام دنیاوی اعتبارات سے وہ ریولوشن ہے، یہ کہ بادشاہی نظام ختم ہو کر تھیوکریسی کا نظام قائم ہو گیا، یہ ریولوشن ہے. لیکن ٹرو ریولوشن کی کچھ اور شرائط بھی ہے کہ کوئی بیسک چینج آئے. اصل جو سٹرکچر ہے سوسائٹی کا، پولیٹیکو سوشو اکنامک سٹرکچر، وہ جاگیرداری، یہ وہ چیزیں جو کہ تو برقرار ہیں. سود وود کا معاملہ بھی نہیں ہو سکا ہے وہاں، اس لیے کہ وہی جو فقہ اسلامی کے اندر جو ہمارے ہاں چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ ان کے یہاں بھی آئی ہوئی ہیں. ان کی کوئی آسمان سے تو فقہ نہیں نازل ہوئی. 1200 برس جو ہم پر بیتے ہیں ان پر بھی بیتے ہیں. جاگیرداری اور سود کے لیے جو بھی ہیلے ہمارے ہاں ہیں وہ وہاں بھی موجود ہیں. لیکن میری دوسری وضاحتیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو میں نے آخری مرحلے میں مثال کے طور پر تو پیش کیا انہیں کہ ایک ان آرمڈ ریوولٹ، اس کے لیے مثال پیش کی انہوں نے. لیکن دو چیزیں نوٹ کیجئے، میں نے بہت تفصیل سے بہت سے مواقع پر بیان کیا ہے کہ یہ پروسیس ریولیوشنری نہیں تھا. اینٹی بھٹو موومنٹ، اینٹی شاہ موومنٹ، یہ دونوں موومنٹس بالکل پیرلل، کنٹمپریری اینڈ سملر تھی. تمام شیڈز آف اوپینین، رائٹسٹ، لیفٹسٹ، مذہبی، لبرلز، آرتھوڈاکس، سیکولر جمع ہو گئے بھٹو کے خلاف، شاہ کے خلاف. نمبر دو، دونوں تحریکوں کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی. یہ ڈیموکریٹس تھے وہاں، اور ڈیموکریسی ان کے لیے اس وقت تک مذہب تھا، اب تو اس مذہب سے وہ تائب ہونے لگے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن وہ مذہب تھا ان کا. پھر یہ کہ اس کے سارے نام جو تھے، یہاں وہاں بھی تودے تھی تو اسلامی کیسے نام لیا جا سکتا تھا، یہاں بھی یہ پیر پگاڑو صاحب بھی تھے، ولی خان بھی تھے، تو اسلامی تو نام تھا ہی نہیں، پی این اے تھا. البتہ جب تحریک کا وقت آیا، جانے دینے کی ضرورت پیش آئی، تو اسلام کا نام لیا گیا، وہاں بھی یہاں بھی. لیکن یہاں کوئی مذہبی قیادت، کوئی ریلیجس ہائرارکی تھی نہیں، لہذا ایک ٹوکن قیادت آئی صرف، اور وہ مولانا مفتی محمود صاحب کی تھی. وہ ٹوکن قیادت تھی، حقیقی قیادت نہیں تھی. وہاں چونکہ ریلیجس ہائرارکی جو ہے بالکل کرسچنز کی طرح مضبوط ہے، متعین ہے، گریڈڈ ہے، ویل گریڈڈ، ویل ڈیفائنڈ، تو ہائرارکی اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو اٹ واز اے کو ہیئر ان پاکستان بائی آرمی، دیر ان ایران بائی کلرجی. یہ ہے اس کا اصل جو میں پوسٹ مارٹم ان دونوں تحریکوں میں کرتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد خضرا سے میں نکلا تھا اسی وجہ سے کہ میں نے اس تحریک کو، پی این اے کی تحریک کو، دینی تحریک نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا خالص سیاسی تحریک. اور اس وقت جو جوش و خروش تھا لوگوں میں، تو وہاں پہ جو بھی کچھ حلقے تھے جماعت اسلامی کے خاص طور پر، انہوں نے اس وقت مینوور کیا. تو ظاہر بات ہے انہوں نے صاف تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا، میں چھوڑ کر آ گیا. میں نے تو طے کر لیا تھا کہ آئندہ کسی مسجد کے اندر جو ہے اپنا وہ درس یا خطبہ نہیں کروں گا. لیکن اس کے بعد یہ جو کرنل سلامت اللہ صاحب تھے، اور یہ واقعہ بھی ریکارڈ پر آ جائے، وہ 70 برس کا بلکہ اس سے اوپر کا بوڑھا جو ہے، قد شاید 6.5 فٹ ان کا بھی تھا، جیسے ہمارے مولوی محمد، یہ مولوی اکرم آوان صاحب کا ہے، ویسا ہی قد تھا، بڑا دبنگ آدمی. وہ آ کر ایک دو دفعہ تو انہوں نے کہا آپ شروع کر دیجئے، میں نے انکار کر دیا، میں تو اب بھر پایا مسجدوں کے نظام سے. لیکن اس کے بعد پھر وہ آ کے ایک روز میرے اس دفتر کے آگے کرسی دھوپ کے اندر بٹھا کے بیٹھ گیا. میں یہاں سے اٹھتا ہی نہیں جب تک تم نہیں مانو گے. تب یہ مسجد دارالسلام کا خطبہ شروع ہوا تھا میرا. اب میں کیا کروں آپ کا، ٹھیک ہے. تو بہرحال میں نے اس بات پر، میں نے کہا تھا کوئی دینی تحریک نہیں، یہ خالص سیاسی موومنٹ ہے، اب بھی کہتا ہوں. لیکن یہ کہ یہاں کو بائی آرمی، وہاں کوئی بائی کلرجی. اس اعتبار سے میں جب مثال بیان کرتا ہوں خمینی کی، تو وہ صرف یہ کہ ایک ان آرمڈ ریوولٹ، اور اس میں بھی میں گاندھی کا نام بھی اٹیچ کر دیتا ہوں کہ اس کے لیے پہلا سبق دینے والا اس صدی میں گاندھی تھا. اور وہ میم شین کے حوالے سے یہ بھی کہ اس نے خود کہا یہ کہ میں نے یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد سے سیکھا ہے، نان وائلنٹ، نان کوآپریشن. اور یہ کہ حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، میں اس لیے دے دیتا ہوں کہ چونکہ خمینی کے نام کے حوالے سے ہمارے شیعہ سنی کا مسئلہ بہت ہے، تو اسی لیے میں لاتا ہوں گاندھی کو کہ بھئی وہ گاندھی کا تذکرہ، کہ ہمارے لیے تو ہندو کی بات بھی اگر وہ صحیح بات ہے تو وہ اس حوالے سے الحکمت ضالۃ المومن، یہ حدیث کوٹ کرتا ہوں تاکہ وہ خطرہ نہ رہے کہ یہ کوئی پرو شیعہ بات کر رہا ہے. میں تو پرو گاندھی بھی کر رہا ہوں. اس حوالے سے جان لیجئے. اب میری آخری بات اس ایشو پر، پاکستان میں اسلامی انقلاب ایرانی انقلاب سے 100 گنا نہیں تو 10 گنا تو زیادہ مشکل ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ہائرارکی ریلیجس نہیں ہے، جو ہے بہت سپلنٹرڈ، بہت منتشر. کبھی ان کے پیٹ پر لات لگتی ہے تو جمع ہو جاتے ہیں، جیسے اب ہو رہے ہیں، کیونکہ مدرسوں وغیرہ کے خلاف جو ہے کچھ اقدام شروع ہوا ہے تو اب یہ کچھ قرب ہے وہ، لیکن وہ ٹریڈیشنل مولوی، وہ اپنے اس کو اپنے پیشہ ورانہ معاملہ جو ہے اس کے تحفظ کے لیے آئیں گے میدان میں. لیکن یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ ہمارے ہاں کوئی ہائرارکی نہیں ہے ریلیجس کہ جو آگے آ سکے. ہمیں نئی جماعت بنانی پڑے گی، اور یہی مشکل سب سے کٹھن مرحلہ یہی، اسی کٹھن مرحلے میں ہم لگے ہوئے ہیں. اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجئے. لیکن اگر یہاں آئے گا تو صحیح اسلامی انقلاب آئے گا، جماعت سے آئے گا، جماعت کی ایک لیڈرشپ سے آئے گا. پھر وہ ان فائٹنگ نہیں ہوگی کہ جو ریولوشن کے بعد ایران میں ہوئی ہے. یہ کہ گروپس تھے وہ آپس میں دے فیل آؤٹ ود ایچ ادر، پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی، آیت اللہ بہشتی ختم ہو گئے، بہت زبردست جو ہے کچھ تو خون ہوا ہے وہاں. حالانکہ وہ انقلاب کے اندر ان کا معاملہ اور تھا، اور انقلاب کے بعد اصل اسلامی انقلاب کے بعد تو اذهبوا فانتم الطلقاء، وہ تو ایک جنرل ایمنسٹی ہوتی ہے.